اس عجز کے جو ہے آپ کو جو ابتدا ہوتی ہے یہ خانقاہوں سے ہوتی ہے، وہاں مٹتا ہے انسان کا. کیونکہ جو درویش ہوتا ہے اس کے پاس نہ بڑی چرپائیں ہوتی ہیں، نہ بیڈ ہوتے ہیں، نہ اسپیشل کھانے ہوتے ہیں، کچھ نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے انسان کو، عالم کو، مفتی کو، جو سب سے بڑا انسان ہے علم کے لحاظ سے عالم سب سے بڑا ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ. سب سے بڑا اسٹیٹس جو کس چیز کا ہے؟ عالم کا ہے. جس کے ساتھ عالم لگ جائے سمجھو یہ گاٹ دا ہائیسٹ اسٹیٹس. اگر اس اپنے ٹائٹل کو وہ اوبٹین کر لے، نو ڈاؤٹ دنیا اور آخرت میں بڑا مقام ہے اس آدمی کا. لیکن آدمی اس میں کیا کرتا ہے؟ غرور اس کو ختم کر دیتا ہے، فخر نہیں بیٹھتا کہ بس میں یہ ہو گیا. حالانکہ وہاں اور زیادہ عاجزی چاہیے. جتنا بلند درخت ہوگا اتنے پھل بھی بہت دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، اور جس درخت میں پھل آ جاتے ہیں پھر وہ جھک بہت جاتا ہے. اتنا جھک جاتا ہے کہ چھوٹا بچے بھی جا کے توڑ کے آم کھا جاتا ہے اور اس کو دعائیں دیتے ہیں. تو وہ جو عالم جو جھک چا ہوتا ہے زمین میں، تو اس سے ایک عام آدمی فائدہ اٹھا کر اس کو جنت کی دعائیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس میں میرا اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ زمین بوس ہوا ہوتا ہے، انسان خبر نہیں ہوتا سالم کے اندر. تو یہ تو اس میں ڈاؤٹ نہیں کیا ہے، علم رکھنا اور عالم ہونا بہت بڑا درجہ ہے الحمدللہ علم کی لائن سے. لیکن اگر اس نے اس درجے کو obtain کر لیا اور مینٹین کر لیا، دین ہی ول. غرور تو کون ہوگا؟ وہ شیطان ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا عالم تو شیطان تھا. یا شیطان بنے گا یا کیا بنے گا؟ اللہ کا محبوب بنے گا اسی درجے کے ساتھ. تو پھر وہ عالم جو میں اپنی نگاہوں سے دیکھا سال کی خانقاہ کے اندر، شیخ عبدالقادر صاحب کی بڑی مشہور خانقاہ ہے رحیمیہ، خانقاہ رحیمیہ، جس میں سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مٹایا تشریف لاتے تھے. جس کا واقعہ میں آپ کو سنا بھی رہا تھا کہ حضرت شیخ کا ایک آدمی تھا بہت زبردست، اور باہر نکلا تو اثر ہو گیا اس پر. سادھو سے اس نے بات کی تو سادھو کو اس نے اثر لے لیا شیطانی، اور ایمان اس کو دل سے خارج ہونا شروع ہو گیا. وہ بھاگ گئے حضرت شیخ کے پاس کہ حضرت شیخ آج تو بڑا معاملہ ہوا، وہ کیا ہوا؟ کہ میرے دل سے تو اللہ جا رہا ہے، ختم ہو گیا، ایمان نکل گیا. یہ اتنی نازک چیز ہے، کسی چیز پہ فکر نہ کریں آپ. اتنا بڑا آدمی وہ جو حضرت شیخ کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو حضرت کہنے ایک دم فوراً کہا کہ اس کو فوراً خانقاہ لے جاؤ. وہاں پر حضرت کے پاس شیخ عبدالقادر موجود تھے. ان کی مجلس ہوتی تھی صبح فجر میں. پہلے وہ ذکر اللہ کرتے تھے، ذکر کے بعد بریک آتا تھا، لوگ چائے شائے پیتے تھے اور وہ سیر کرتے تھے. اور اس کے بعد دوسری مجلس ہوتی تھی جس میں درس قرآن کا شروع ہوتا تھا. یہ آپ کا معمول تھا. خانقاہ رحیمیہ جب مشہور ہے، اس میں لوگ چاہتے تھے بڑے بڑے لوگ ہیں. شاہ دیکھیں عطا شاہ بخاری جیسے وہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا. تو وہ ان کو لے کے کہتا حضرت یہ حضرت ذکر کا نام لیا کہ جو انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. کہتے کیا بات ہے؟ وہ جا رہے تھے اس وقت. سر یہ تو ایک اس طرح سادھو کے پاس گیا تھا، وہ گزرا تھا، اس نے اس سے باتیں شروع کر دی، اس نے کر دی، اس کے دل پہ اثر ہو گیا اور اس کا ایمان جو ہے جا رہا ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے اس کی طرف دیکھے ایسے کیا اشارہ سے، میں اس کا کیا کروں، میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میں تو خود وکیل آدمی ہوں، میں نہیں میں کچھ کر سکتا. ایسے کر کے ایسے کر دیا. تو جو ساتھ لے کے آئے تھے منان صاحب، اس کو بڑا ڈس ہارڈ ہو گیا. اب تو کیا ہوگا، یہ تو ریجیکٹ کر دیا آج نے سو اشارہ. میں کیا ایسے دو دفعہ ایسے کر دیا. جب وہ اٹھ کے وہ چل پڑے اپنے سیر پر، تو ان کے منہ سے نکلا اس آدمی کی طرف منہ کر کے کہ بھائی اب تیرا کیا بنے گا. وہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا، کہتا ہے میرا تو بن گیا. کہ جس وقت انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تھا تو بالکل سب بھوت نکل گیا میرے نکل سے، میرا پورا ایمان واپس آ گیا الحمدللہ. یہ ہیں خانقاہیں. وہاں اس سے قسمتیں بدلتی ہیں آدمی کو. وہاں کیا نظام آپ دیکھتے تھے، وہاں کبر ختم عاجزی ہوتی تھی نا. تو وہ سب سے بڑا کبر تو عالم میں ہوتا ہے. شیطان سب سے بڑا حملہ اس پہ کرتا ہے، اس کو متکبر بناتا ہے کہ تو ان سب انسانوں سے افضل ہے، تیرے پاس ساری چیزیں، بس یہ سب جاہل ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلا دعویٰ ہے نا شیطان کا. تو وہ جو آتے ہیں خانقاہ میں تو ان کا اب سب سے پہلے کبر منے گی. وہاں تو ہے خانقاہ،
وہاں کوئی عالم بھی ہے، جاہل بھی ہیں، سارے لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں، بیکار لوگ جو صحیح ہونے آئے ہوتے ہیں، تو بستر جہاں پڑتے ہیں سب. تو اب ان کے لیے وہ کر ہی نہیں سکتا شیخ خاص انتظام، کس کس کے لیے کرے؟ تو ان کو پھر اسی جگہ سونا پڑتا ہے. حضرت کی چٹائی بچتی تھی کھانے کے وقت میں، تو دال یا آلو کا سالن ہوتا تھا خالی، اس میں تو روٹی تندور کی اماں جی خود بنا دیتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اس میں ڈبو ڈبو کے سب کھاتے تھے. تو عالم کو کیسے ہضم ہوگا؟ تو بیچارہ دعوتیں بہت کھاتا ہے. تو جب ملتی اس کو 40 دن کی خوراک الحمدللہ سارا بھوت نکل جاتا تھا. لوگوں میں جو بیٹھتا تھا سوتا تھا ان کے ساتھ. عبد القادر ہمارے بہت بڑے خطیب تھے پاکستان کے، ڈیری بھی بہت بڑے خطیب تھے. عبد القادر ان کا نام ہے، شاید آپ نہ جانتے ہیں. اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب تھے. تو جو ان کے تو پانی ملنا بہت مشکل ہوتا تھا عبد القادر صاحب کو. ڈیری کا عبد القادر ڈیری ان کا نام کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کے ذات کو بند کرے. حضرت شیخ خلیفہ اعظم سے بلکہ میرے بعد کافی بعد آئے تھے. تو ان کا نخرہ، ان کے بہت بڑے عالم تھے وہ. اللہ نے ان کو دل میں ڈال دیے، جا اس وقت تو اپنے آپ کو صحیح کر. اب ان کا خانقاہ میں آنا، وہ بھی خانقاہ حضرت صاحب کے یہاں ہے ہی کچھ نہیں پانی کے علاوہ، وہاں تو بستر کچھ نہیں. اور ان کے تو ہزاروں پیچھے چلنے والے لوگ ان کے ساتھ، عبد القادر صاحب کے ساتھ. تو میں خود وہیں موجود تھا. اب حضرت صاحب آ رہے ہیں گدائش ڈیرہ غازی خان میں تھے. تو سب ایک دم مڑ کے دیکھا ہے عبد القادر صاحب یہاں، 15-20 آدمی ان کے ساتھ. تو مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا کچھ میرا خیال. اس کے بعد مراقبہ ہونا تھا مغرب کے بعد. تو آئے حضرت مسافہ کیا، پوچھا خیریت سے ہیں مولانا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. جی جی. بیٹھ کے وہ دوزان میں بیٹھ گئے. یہ انداز شروع ہو گیا ان کا. حضرت کے آہستہ آہستہ گھٹنے دبانے شروع کر دیے. پہلا چیز یہ کہ ان کو بھی عادت پتہ چلا کہ گھٹنے کسی فقیری کے کیسے دباتے ہیں. جھک کے گردن جھک کے ہاتھ سے ایسے کرنا شروع کر دیا. حضرت نے کچھ نہیں کہا. اللہ خاصا ہاتھ سے ہٹا دیتے اس کو کہ جاری رکھ، تو بڑا کام تو لگا رہے. اب فیض پہنچ رہا حضرت کا. یہ شیخ کی ہر چیز میں فیض ہوتا ہے. بتاؤ، ایک اشارے سے ان کا کام بن گیا الحمدللہ. تو حضرت نے کچھ نہیں کہا عبد القادر صاحب کو. اب شام کا وقت ہم آگے تو پھر تو مراقبے سے پہلے کوئی معمول نہیں تھا حضرت کا. کہنے کہ مولانا کچھ بیان دیتے ہیں ذکر پر. اب یہ ایک اور ان کی ازمائش تھی کہ اتنے بڑے شیخ کے سامنے، اتنے بڑے عالم کے سامنے جو خود سے ہی انہیں ہے، اب میں کیا بیان دوں؟ وہ بیان کے تو ماسٹر تھے، دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی. بیٹھ گئی کہ حضرت اب ان کو سے نکل رہا ہے. میں تو کچھ نہیں بول سکتا، میں تو طاقت ہی نہیں بولنا. دیکھیں کس طرح سفر شروع ہو رہا ہے. وہی جس کے اپوائنٹمنٹ میں لینے گے مہینے لگتے تھے، وہ کہتے مجھے وہاں بولنا ہی نہیں آتا. حضرت مسکا کے چلو سبحان اللہ پہ کو تشریح کرتے. تو بسم کر کے کھڑے ہوئے یار. جسم بھی ان کا کہاں پڑا، آواز بھی کہاں پڑی. اور انہوں نے جب بات کرنا شروع کی، یقین کریں کہ 10 منٹ بولنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. وہ بولنے سے زندگی تبدیل ہو چکی تھی عبد القادر صاحب کی. تو ساتھیوں سے کہا بھی تم چلے جاؤ، میں نے رات یہیں گزارنی ہے. اور پہلی رات تھی ان کے خانقاہ کے اندر، جہاں مچھر تھے، مکھیاں تھیں، سب کچھ تھا خانقاہ. تو کوئی آدمی دوست تھا ہمارا تھا، وہ اپنے گھر سے بستر لے آیا ان کے لیے کہ بھائی یہ تو بہت زیادتی ہو جائے گی، پہلا دن ہے بیچارے کے لیے، کیسے بیٹھے گا. حضرت صاحب نے کچھ نہیں دیا. وہ بستر لے آنے، پھر بستر بچھا دیا، گدی شدی لگا دی سونے کے لیے. ڈفرینٹ ہو گیا معاملہ. لیکن ان کے بعد کہ میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گا. اتنے بڑے درویش بنے نا وہ الحمدللہ. اور مٹایا اپنے آپ اس انسان نے کہ دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہو. آنکھیں ہنستے تھے کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا حضرت، ساری دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ یہ کیا کام شروع کر دیا. بھائی کام ہے یہ، میں دوسری طرف نہیں جا سکتا. تقسیم کو دیکھتا تھا، میں جاتا تو اس میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے. مکہ مکرمہ میں پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے. سب تقریریں شکریہ سب ان کی نکلی، مسئلے مسائل تھے. اللہ کے راستے میں فنا ہو گیا، انتقال ہو گیا. ماشاء اللہ ان کے بڑے اللہ درجے پر تھے. تو اس طرح انسان جو ہے یہ کام جو نکلتا ہے نا کہ آج ہی یہ نکلتا ہے خانقاہوں میں.
وہاں لوگ بزرگ نہیں بنتے، الحمدللہ مٹتے ہیں، مٹنا آتا ہے ایک سطح پہ. وہ ہر عام آدمی اس میں کوئی اپنا آپ کو فخر نہیں محسوس کرتے. مسائل کہ میں سب الحمدللہ اللہ کا انسان ہے، مجھے ایک اعزاز مل گیا اس چیز کا، اس کو مینٹین کرنا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. اس سے وہ پوچھنے ہے تو مسئلہ بتاؤں اس کو، پھر حتیٰ کہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے آدمی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ عجز ہے. اسی کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ کوئی میں تیری دی اس طاقت سے میں عالم بنا ہوں، دماغ نہ تو میں کیسے بن جاتا، میرے کیا ہے. جب ایسا عالم ایسے ہو جاتا ہے تو کیا ہے، انما عباد کیا ہے، انما یخش اللہ عباد العلماء. مولانا تھانوی کی تفسیر کرتے ہیں، یہاں علم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینیشن دیا. مولانا تھانوی کی تفسیر بتا، اللہ تعالیٰ نے خود تفسیر کر دی اس کی کہ عالم بہت بڑی چیز ہے، بڑی اونچی چیز ہے، لیکن کون سا؟ جس میں خشیت ہوتی ہے. تو عالم خشیت سے عالم بنتا ہے، کتابوں سے نہیں بنتا ہے. یہ تھانوی بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. ترجمہ کون کہہ رہے ہیں؟ تھانوی کہہ رہے ہیں کہ عالم جو بنتا ہے کتابوں سے بنتا ہے. کیوں؟ کتابوں کی ڈیفینیشن اللہ نے دی ہے کہ گدھے کے اوپر بھی کتابیں ڈال دو تو گدھا عالم بن جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گدھا عالم نہیں بن سکتا. اللہ ہی بتا رہے ہیں عالم کون بنے گا؟ جس میں خشیت آ جائے گی، کبر کیجیے گا، اس کے اندر حلم آ جائے گا، جھکنا آ جائے گا، اپنے سب کو نیچے سمجھنے لگے گا، سب کو جاہل اندھا کو کوڑا مکڑو نہیں سمجھے گا. کچھ کو کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں. ان کے ساتھ کرنا، بات کرنا، عالم کو یہ کرو، عالم ان کی زبانوں سے چیزیں نہیں نکلتا. وہ کبھی اپنے آپ کو عالم کہتے ہی نہیں ہیں، کبھی نہیں کہیں گے. وہ کبھی مولانا شولانا کے ٹاٹے چلتے ہی نہیں ان کے ساتھ. دنیا لگا دے، وہ کبھی کہتے ہیں ہمارے کیا، ہم کون سے مولانا ہے ہمارے پاس کیا. تو وہ کتنا بڑا عالم بن جاتا ہے، اس کے ناموں کو اللہ تعالیٰ پہ بلند کرتا ہے، اس کے علم کو بلند کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر مولانا بنتا ہے کس چیز سے؟ خشیت سے. اور خشیت کیا ملتی ہے؟ خانقاہوں میں. کیوں ملتی ہے؟ کہ جوتنی میں بیٹھنا آ جاتا ہے اس کو، جاتی ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا ہے، آدمی جوتی اٹھانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ جوتی کسی کو اٹھانے کسی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے میں اتنی عاجزی محسوس کرتا ہے میں ہوں ہی کچھ نہیں ہے، جوتیوں سے بدتر انسان ہوں. میرا علم مجھے بلند نہیں کرے گا، میری خشیت اندر میرے آ جائے گا، میں مجھے ادب کرنا آ جائے اللہ بولوں گا، اللہ بیٹھنا تین بیکم دا کریٹ. یہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے بڑے بڑے کلمے ہیں، اگر اس کی آپ تفسیر کرنا شروع کریں تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. میں جہل آدمی کچھ نہیں کر سکتا. صاحب نے مجھے بولنے کا حکم دیا تھا کہ جمعہ تم پڑھاؤ، جمعہ کی تقریر تم کرو. میں کہ مجھے تو خطبہ نہیں آتا. آپ دیکھیں یہ میرے کل بتا رہا ہوں حض کا حکم آگے تھے لکھے. اب ظاہر حکم آگے تو میں جمعہ پڑھانا ہے، اللہ کا نام لیا. میں کہا میں جا کے جمعہ تھا دوسرے دن میں تھوڑا لیٹتا ہوں اشتاق کے بعد 10-15. بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو دوست. بوجھ بھی تھا. میں کہا میں جمعہ پڑھاؤں گا، میں کتاب سے پڑھاؤں گا، کیسے خطبہ کروں گا. آنکھ کھلی تو پورا خطبہ مجھے یاد تھا. میں پتا ہم جو ساتھی میں سے جمعہ پڑھتے ہیں 25 سال تک میں نے خدمت کی ہے، جمعہ پڑھا ہے لوگوں کو، قرآن کی تفسیر کی ہے میں. اور ایسی تفسیر تھی کہ اس وقت کے جو علماء میرے پاس آتے تھے پورے مینچسٹر سے، بری سے، سارے علماء کرام آتے تھے. تو وہ تفسیر انہوں نے چھاپ دی. سورہ توبہ تک کی تفسیر میری انگلش کے اندر چھپی ہوئی ہے. الف لام میم چھپا دی اس کو. میں وہ ایسے نکات ہیں اس میں، آپ پڑھ لیں آپ وہ تفسیر. الحمدللہ کہاں تک ہے؟ سورہ توبہ تک ہے. وہ پھر ایسا حادثہ ہو گیا تھا، یہ جو 1911 کا ہوا تھا، اس میں گڑبڑ مچ گئی تھی. سورہ توبہ بڑی خطرناک آیت اس لحاظ سے جی بھی میرا بڑا امتحان تھا اس وقت تفسیر بیٹھ کے کرنا، جس وقت دنیا کے اندر طوفان کا جی دہشت گرد فلاں ہے ایسے، اس لیے سب کچھ پکڑ گیا سب. میں نے چیلنج قبول کیا تھا. پہلا جمعہ تھا، میں تو بولوں گا. وہاں تو کھڑے تھے لوگ، میں بولا الحمدللہ. کیا تقریر تھی، میں آج تک اس کو یاد کرتا ہوں. تو وہ ساری باقاعدہ چھپی ہوئی ہے وہ تفسیر میری کتابی شکل میں. کتنا بڑا میری کرے کہ ایک انسان کے جانے کے بعد
ایک کچھ شخص جس نے کبھی کسی درس اور کسی دارالعلوم سے کوئی ڈگری نہیں لی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے خلاص تھا شے کا کام کرے گا، پوری قرآن کی تفسیر مجھ سے کراتے تھے۔ آج تو کوئی کبر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کہ میں اپنے آپ کو عالم سمجھا نا، میں تو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں کچھ چھپا دوں، کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا انعام تھا، لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تقریباً دو بڑی دور دور سے جمعہ میرے پاس پڑھنے آتے تھے، بڑے لوگوں کی زندگی تبدیلی میں اصل چیز تو یہ تھی، مجھے اس کا انعام مل گیا ہے، اب میں کچھ تفسیر کا چھپا، لوگوں کو روب ماننا ہے کہ میں نے یہ کہا، میں نے وہ کئی نکات ہیں۔ اللہ نے کبھی عوام کو فائدہ پہنچانا پھر یہ نکل آئے گی الحمدللہ۔ ہمارے قاری صاحب ہیں جو بیچارے چلے جاتے ہیں، ان کو میں نے نہیں کہا، دن رات انہوں نے یہ کام کرتے ہیں، یہ انہوں نے چھپایا ہوگا، میں بتا رہا ہوں آپ، دن رات ان کا ایک کام ہے، حالانکہ درد سے مرے ہوئے ہیں، جسم چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، پر انہوں نے ایک کام پکڑا ہوا ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیا کہ جو کچھ میں بولتا ہوں میری تقریر سب کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں انگلش میں، دن بھر ان کا یہ کام ہوتا ہے، کمپیوٹر کھلا ہوتا ہے اور جو میری تقریر ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ ساری رمضانوں کے بیانات انہوں نے کیے ہیں، اور اسی طرح ہر تقریر پہ پورا مکمل کام کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے ان کو نہیں کہا۔ یہ کون سیو کر رہے ہیں؟ ہم لے لیے ان سے، آپ سوچ سکتے ہیں بات کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وہ مست ہوتے ہیں کر کے، اتنے بنڈل جمع ہو گئے ہیں، وہ کتابوں کو چھپنا شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز کو نکالے گا کسی زمانے میں، جس سے اللہ کام لے لے، یکسر میرے ہم سے کام لے لے۔ ہم تو سنسان کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ محفوظ ہو رہی ہیں چیزیں، اور ایک آدمی مقرر کر دیا ہے، پوچھ لینا آپ ان سے، ان کا کوئی شغل ہی نہیں ہے، مدرسے میں حفظ نہیں کراتے ہیں بچوں کے، بچہ لیتے ہیں بس، صرف دن رات ان کا ایک کام ہے، کہتے ہیں بس اٹھتا ہوں درد بہت ہوتا ہے، لیکن جی میں کام بیٹھتا ہوں تو میں الحمدللہ وہ کام حاصل کر جاتا ہوں، بیٹھ کے میں کر جاتا ہوں۔ یہ بھی نا خدمت، اللہ سے ڈال دی کہ یہ شیخ کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں بہت ویلیبل ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنی، کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، میں تو سمجھتے کچھ نہیں اس کو، خیر میں کی پر تھوڑی ویلیبل مت یہ سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میں بول لوں گا کسی کو فائدہ، یقیناً دنیا کو ان باتوں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں گھنٹے گھنٹے کی یہ باتیں جو حضرت کہہ رہے ہیں کس سے نکالا، جو رمضان کے بیانات یہ سارا کچھ وہ سب انہوں نے آن ریکارڈ لے ہیں، ہزاروں کے حساب سے کتاب سے تفسیر قرآن سب کچھ لانے، لیکن میں نے کہا بھائی جب اللہ کو مقدر ہوگی نکلیں گی، ایسی چیزیں نکلتی ہیں، خزانے ہوتے ہیں، آپ تو بیٹھ کے سن لیتے ہیں آرام سے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ جی میں کہتا ہوں کہ اللہ والے کی مسجد سے انسان ولی بنے بغیر اٹھتے ہی نہیں ہے، میں ویسے لفظ نہیں کہہ رہا، کیونکہ جو طلب لے کر آتا ہے، پہلے جیسے ہمیں بتایا نا کیا چیز ہے، من علیہ نا سوری کیا تھا وہ ایج کرنا پڑ رہا تھا نا، علیہ من اناب دلو من یشاء، ذہن سے نکل گئی ہے، جب کلمے میں پڑھ رہے تھے نا کہ جو طلب جو ہدایت ملتی ہے وہ اس وقت بندے کو ملتی ہے، کسی چیز سے نہیں ملے گی، قرآن سے نہیں ملے گی، کس سے ملے گی؟ جب اس میں طلب ہوگی کہ مجھے چاہیے، جب طلب لے کے نکلے گا، جہاں اللہ اس کو بھیج رہا ہے وہاں سے وہ اس کو ولی بنا کے نکالتا ہے۔ گناہوں سے بڑا انسان نہ داڑھی نہ کچھ، اس یورپ سے نکل کے جاتا ہے، 30 سال عمر ہے، گناہوں میں لد پتا ہے، لیکن طلب مجھے آگے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، اس طلب کے ساتھ ڈھونڈتا 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 ایسی جگہ گدائی میں چھوٹے سے گاؤں کے اندر سفر کرتا پہنچ گیا، ایک فقیر، نہ اس کوئی اشتہار تھے، نہ کوئی بہت بڑا اس کی تقریریں تھیں، کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا، دیہات کے اندر بیٹھا ہے چٹائی پر، وہاں کے ماحول ان کو جانتے تھے کہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں یہاں پر، ان کے والد صاحب وہاں پہنچ کے وہاں پہ انتخاب رکھا، میں نے پہنچ کے ان کو آئے کیوں، میں کہا جی میں تو اللہ کی خاطر رہا ہوں، مجھے انسان بنا دیں اور ذکر کرنا سکھا دیں۔
میں اپنی ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو. طلب لے کر گیا تھا وہاں، مجھ سے پیچھے باہر جو مجمع لگا تھا وہاں 60 سال 80 سال کے لوگ بیٹھے تھے جو آتے تھے، لیکن طلب صادق نہیں تھی ان کی. وہ لوگ بھی بیٹھے جو 70 سال کے تھے، 80 سال کے تھے، 40 سال کے، ایسے ہوتے ہیں مریدین میں. لیکن اپنے اپنے ذوق و طلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی طلب کیا ہے. اللہ نے جب قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہدایت صرف تیری طلب پر ملتی ہے، اور اس میں دیر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. پھر تو میں جب جا کے میں نے بات کی تو انہوں نے دوسرا سوال نہیں کیا، کہتے بیٹھ جا پھر اب جانے کا نہ سوچو. وقت تھا ظہر کا، عصر آئی، مغرب آئی، نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد سب فارغ کر دیا. اس نے کسی کی ضرورت نہیں کہ حضرت حجرے میں آ رہے ہیں، نماز پڑھا سب غائب. ساری دنیا حیران ہے. مغرب پہ نکالا، ظہر بھی اٹھایا. گرمیوں میں لمبی ہوتی ہے نا نماز، کتنا گھنٹے میں بیٹھا ہوں گا وہاں، کیا گفتگو ہوئی ہوگی، کس طرح مجھے انسان بنایا ہوگا. مغرب پہ نکال کے جب مجمع ہو گیا، ہزاروں لوگ بیٹھ گئے، ذکر پہ آتے ہیں، مراقبہ ہوتا تھا بڑے بڑے مفتیان. تو لوگ دیکھیں یہ لڑکا کون ہے، یہ کیا ایک رشتے دار ہے، کون ہے. پہلے دیکھے نہیں شخص کو، بال بڑے ہوئے ہیں اس کے. وہ فیشن تھا، بال بڑھاتے تھے لوگ. ہاتھ میں سے چین پہنی ہے، انگوٹھی پہنی ہے، ڈھیر کلین شیو ہے، چہرہ پتنی شیو کتنے اسرے مارے ہیں شیو کرنے کے لیے. یہ کون ہے بد شکل انسان جو سب وقت دے رہے ہیں اس کو. تو حیران تو وہ اس وقت ہوئے جب باہر نکلنے کے بعد جو ہسٹری کے اندر چیز میں نے دیکھی نہ کہ بہت کم ہوتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ. باہر نکال کر اس گناہ گار سیاہ کار کو طلب پر اللہ نے مقام دیا کہ میرا ہاتھ اٹھا گیا کہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں اس سلسلے. کوئی سبق نہیں تھا، سبق نہیں تھا. اسباق سے آدمی نہیں بنتا ہے، اسباق سے ولی اللہ نہیں بنتا ہے. یہ تو مجاہد ہے جو آہستہ آہستہ کرایا جاتا ہے کہ انسان بنے، لیکن اصل چیز سے بنتا ہے. حضرت نے جواب دیا اس کا. پہنچ کے لوگ دوسرے دن کہتے یہ کیا معاملہ ہوا ہے. جو حضرت کے بہت قریب لوگ تھے، ادب سے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہوا ہے آج خانقاہ میں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے والد صاحب کو دیکھا، ان بزرگوں کو دیکھا. دیوبند کے ماشاءاللہ سارے چیمپئن تھے علماء کرام. خانقاہ دیوبند ایک مدرسہ علوم دیکھ چکے تھے. خانقاہ دیوبند اس کو پاکستان ہندوستان ایک تھا نا، سب وہاں پڑھتے تھے. بڑے بڑے صحبتیں دیکھی تھیں، تھانے بھی سب موجود تھے. کہتے ہم نے ایسے رنگ نہیں دیکھا، یہ کیا ہوا ہے، اور آپ تو حقدار ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے اس نے کوئی لالچ دی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گاڑی آپ کو دی ہے، کوئی مکان آپ کے نام کر دیا ہے، کچھ کر دی ہے. تو یہ عام بات نہیں کہ مرید کر لیتے. آپ نے تو وہ کمال کر دی جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہم 70 سال ہو گئے، گاڑی ہمیں سفید ہو گئی ہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہو سکے، ہم اس سلسلے میں جا سکے. یہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کس چیز سے انسان کو مقام ملتا ہے. عالم ہو جاہل ہو، اس میں تخشیش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ملتا سب کو اس طرح مقام ہے. نہ علم سے مقام ملتا ہے، نہ کتابوں سے ملتا ہے، کہ نہ آپ کو نواز سے ملتا ہے. کسی بھی چیز سے مجاہدہ نہیں ہے اس چیز میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. ایک مجاہدہ چاہیے اس کے لیے. اور وہ شیخ کے جب بھی کہا جاتا ہے کہ شیخ کے اندر اتنی طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے کہ وہ اس کو مقام کو طے کرا دیتا ہے، تب وہ اجازت دیتا ہے. اور 10 سال میں ہو، 25 سال میں ہو، 1000 سال میں ہو، 100 سال کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا چیز تھی. جب وہاں پہنچے تو حضرت نے نگاہ کی، کہتے ہاں اپنی زبان میں کہا یہ ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض صحیح ہے، اعتراض صحیح کر رہے ہیں، لیکن ایک جملہ کہا انہوں نے کہ اس کا نفس ختم ہو چکا تھا. وہ ازدہا ناک تھا بہت بڑا، میں نے اس کا ڈنگ نکال لیا تھا. اب مداری ہر ایک کے گلے میں ڈالے گا اس ناک کو. اب اس کو میں اس ناک کو ہر جگہ بیچ سکتا ہوں، لیکن اس پہ کیا ڈنگ نہیں ہے، کوئی ماحول اس پہ اثر نہیں کرے گا. پہلے دن ڈیوٹی لگاتی، جا اس تہذیب میں، جا اس جگہ پہ، جا جہاں بدماشی کی صلاح کچھ بھی نہیں ہے، جا وہاں جا تبلیغ کر. وہ سمجھ گئے کہ اب اس کے اندر وہ اثر ہی نہیں کرے گی. دنیا مرے گا نہیں اس دنیا پر جہاں دنیا مرتی ہے جس پر. کیوں کہ ہر چیز کیا وہ رائے موجب کون ہوتا ہے؟ نفس. ہم پورے نفس کے ساتھ آتے ہیں، پیسہ مال، یہ ہر کہتا ہے فقیر کا ڈنک نکالا اور یہ وہ سانپ بن گیا کہ مزاری جس کو گلوں میں ڈال کے پیسے کماتا ہے. بولے سبحان اللہ.
کیسی مثال دی ہے؟ وہ تکلیف نہیں دیتا کہ جس انسان کا نفس نکل جاتا ہے وہ ایسا انسان بن جاتا ہے کہ دنیا کے اثرات اس پہ ختم ہو جاتے ہیں. فقر فاقہ ہو، امیری ہو، غریبی ہو، دولت ہو، اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی چیزیں. کتنی بڑا امیر ہو جائے، کتنی بڑی گاڑیاں آ جائیں، کتنی، اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی کہ کس میں کمفرٹیبل ہے. یقین کہ اس کو تو اطمینان کمفرٹیبل ہے ہی کسی چیز میں بھی نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں جھوٹ تو بولتا نہیں، اللہ نے اس میں کون جھوٹ بول سکتے ہیں میرے رسول پہ. تو جب یہ بات انہوں نے کی تو سب پھر رونے لگے کہ کیا اللہ نے کہا قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کو ختم کر دیا. ہمارا نفس تو اتنے موٹے ہیں، کہاں سے ملے گا؟ تو یہ کیا چیز تھی کہ اگر طلب لے کے جا رہے ہیں تو پھر ایسی جگہ اللہ بھیج دیتا ہے کہ دیر نہیں لگے گی، نفس کو تیرے وہیں ٹھنڈا کر دے گا، وہ ڈنگ نکال لے گا. اس میں مہارت ہے اس میں. لیکن شیخ ہر ایک کے ساتھ وہ کام کیوں نہیں کرتا کہ پہلے طلب دیکھتے ہیں انسان کی طلب کیا ہے، پہلے طلب دیکھ لیتا ہے پھر اس کے مطابق کام کرتا ہے اس کے ساتھ. تو حضرت نے جب مجھ سے سوال کیا ایسی طرف دیکھو سمجھ گئی کہ صادق آدمی ہے، استعمال کرو اس کو. اس کا ڈنک نکالتا ہوں، اس کو ایسا سانپ بنا دیتا ہوں کہ جا کے گلوں پھرے گا، پیسے کمائے گا خوب ماشاءاللہ. اس کے پیسے کیا ہوگا کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو عمل کرائے پر لائے گا اور جنت بنائے گا. بڑا وہ تو بڑا اونچا ان کا جملہ تھا، میں نہیں کہہ سکتا. میری بخشش کا ذریعہ بنے گا. ختم کی یہ ہوتا تھا کہ مجھے نہ بھولنا. میں کہا ہوگا مجھے نہ بھولنا، میرے لیے دعا ضرور کرنا، میری بیوی بچوں کے لیے دعا کرنا، دعا میں یاد رکھنا ہمیشہ. یہ حضرت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں مکتوبات جو میرے پاس ہیں حضرت کی. ہر ختم میں فقیر عاجز صاحب سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے کہ اب اللہ قریب ہے، میرے بچوں پہ رحم کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. میں چلا جاؤں تو مجھے بس ایک کام کرنا. بڑا اچھا انسان ہوتا ہے جو انسان دعا کرتا ہے اپنے یہ لفظ ماں باپ کی دعا کرتا ہے، اپنے شیخ کی دعا کرتا ہے. تو مجھے دعا میں نہ بھولنا آپ، میں محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا. کیا انسان ہوتے ہیں. دیکھیں کسی کو ایسے انسان بنا دیا کہ لاکھوں لوگوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہزاروں کافر مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے آزاد کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ دعا پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نظر میں ذلیل کر دے اور اپنی نظر میں بلند فرما دے. بس مقام پہ پہنچے ہوتے وہ ہوتے کچھ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہ ہے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں. اپنے مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنی طلب کو دیکھیں. طلبوں نے گھوٹ ملایا، کھوٹ ملایا، اور انہیں چکر میں پڑے ہیں، یہ وہ ہے تو فلاں ہے. دوسروں کے نقصوں کے دھیان کے رکھتے ہیں، دوسروں کی طرف دھیان کرتے ہیں، اپنا فکر نہیں. دوسروں کو کیچ کرتے ہیں، یہ کیا، یہ کیوں ایسا ہے، اس کو کیوں ہو گیا، فلاں ایسے کیوں ہو گیا. دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں. یہ تو انسان ہی نہیں ہوتا، اور خود بھرا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. کسی کو دیکھ کے جلس حسد ہو جاتی ہے انسان، اس کو یہ کیوں مل رہا ہے، اس کو ایسے کیوں ہو گیا. بھائی تو اپنے کام سے کام رکھ. کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. کیوں جلس کرتے ہو؟ تو اپنے آپ کو دیکھو. ہر آدمی اپنی نیتوں کو صحیح کرے اور اللہ سے سچی طلب کرے. میں کہتا ہوں دیر نہیں لگتی، پھر دیر ہم ہی کرتے ہیں اللہ سے ملنے کی. لیکن جملہ میرے شیخ کہ ہمت پھر بھی نہ ہارنا، تلاش جاری رکھو، ملے یا نہ ملے دونوں حالت میں راضی رہو. کس سے ہمت نہ ہارنا، تلاش جاری رکھو، ملے یا نہ ملے دعاؤں کو اختیار کرتے رہو. اور جو اختیاری عمل تمہیں دیا ہے اس کو اختیار رکھو. غیر اختیاری عمل ہمارے نہیں ہے، اس کو اللہ کے سپرد کر دو. کیا پیاری باتیں دیکھیں. میں کبھی مقتبات پڑھ کے سناؤں آپ کو تو حیران ہو جائیں کیا کیا نزدیک کرتے تھے کہ غیر اختیاری ثمرات پر تمہاری تفریش نہیں، اس کو اللہ کے سپرد کر دو. کہ میں ولی بن جاؤں، میں بن جاؤں، پھر ساتھی کا. لیکن دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے، مقام محمود کے لیے دعا مانگتے رہو، لیکن سپرد کس کے کر دو؟ اپنے رب کے سپرد کر دو.
اور تم اختیاری طور پہ اپنے جاری رہو. کیا پیاری بات ہے کہ تمہارا دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ اختیاری من پہ ہونا چاہیے. لیکن اس چیز کے لیے جو محمود مقامات ہیں اس کو الگ سپرد کر کے دعائیں مانگتے رہو. اللہ مجھے بھی یہ دے دے، اللہ تعالیٰ میں بھی یہ ہو جاؤں، اللہ میں بھی یہ ہو جاؤں. دعا مانگنے سے لوگ کرتے ہیں، مانگو، لیکن کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. تمہارا دھیان اختیاری چیز پہ ہونا چاہیے. پھر آگے جملہ دیا، ملے یا نہ ملے. اللہ کی حکمت میں ملتی ہے نا چیز، ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ تلاش جاری رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ملتی ہیں ایسی باتیں مولانا مجھے بتائیں، یہ اللہ والے کر سکتے ہیں، اللہ والے کر سکتے ہیں. کتنا بڑا فقیر ہوگا مجھے بتائیں، جب اپنے شیخ کو اس طرح تیار کر رہا ہے تو آج آپ کے سامنے بول رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ علم کو سمندر بنا دیتا ہے ایک شیخ نگہت سے، روح گھول دیتا ہے اس کے جسم کے اندر، حق نکالتا ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اپنے شیخ کی جو میرے بارے میں شیخ نے سوچا ہوگا ویسا بن جاؤں. ابھی تک تو نیل بٹا نیلی ہوں، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے مجھے کہ میں بھی کچھ کر جانا ہے. میں نے حضرت کے سامنے اپنا شکل دکھانی ہے. میں نے تو پوچھیں گے کل کہ بھائی تجھے اتنا سب کے سامنے میں نے تجھے تیار کیا تھا، میں نے حیران ہو گئے تھے، تو نے وہاں کیا کام کیا، کیا کیا بتا، میں کیا جواب دوں؟ تو میں نکمہ آدمی ہوں، ناکام آدمی نہیں. تو اب آپ کی دعاؤں کو محتاج میں ہوں. وعدہ کرتے ہیں دعا کریں گے اپنی دعاؤں میں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں پہنچا دے اور ہمارا حشر نقش بندی سلسلے کے مشائخ کے ساتھ کرے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ آج کا درس خود خود ہی ہو گیا ہے شب جمعہ کے. اچھا جمعے کا درس تو نکلا ہے، جو باتیں نکال دی میں نے الحمدللہ. جو پسند آیا آپ اس کو لکھ لیں دل کی کتاب پر. میں تو کہتا ہوں میں تو ڈائری بنا کے رکھتا تھا، سیدھا حضرت کی مجلس سے جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا. کھانے کے ٹائم کچھ ہو جا کے کمرہ بند کر لیتا تھا اور ساری باتیں تحریر کرتا. آج بھی وہ باتیں میرے پاس تحریر ہیں ڈیٹ کے ساتھ، وہ کبھی یاد نہیں رہ سکتی تھی. ہاں حسن یہ کہا تھا، فلاں صاحب آئے، عبدالقادر ملنے آئے، فلاں آئے، مفتی صاحب آئے، سب کے آج یہ ہے، اس کے بعد حسن یہ فرمایا. ایک ایک چیز بھی لکھی ہوتی تھی میری، اور آج وہ خزانہ بن گیا میرا، ہر مسئلہ میرا حل ہو جاتا اس سے. تو بھیا وقت کو قیمتی بنائے نا اپنے آپ. ڈائری پین رکھیں کہ یہی سب کچھ زندگی میری، یہیں سے مجھے ملنے ہے دنیا اور آخرت. دنیا کی بلائی آخرت سے ملنی ہے. میں ان باتوں کو رٹ لوں اور لکھوں چیزوں کو. آج یہ مجلس یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. ہم نہیں کرتے. حالانکہ ٹیلی فون میں آپ وہ جگہ بنا سکتے ہیں، اس کو فائل کہتے ہیں نا، وہ فائل ہی کھول کے آپ جاتے جاتے ٹک 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 لکھ سکتے ہیں. یوز اٹ، میک ہنٹ فار دیٹ کہ آج کی مجلس میں سے جو بھی آپ کے دماغ میں آ رہا ہے یہ فرمائے، یہ وہ آپ کا خزانہ بن جائے گا، آپ کو گائڈ کرے گا. یو گیٹ دا گائیڈنس فرام ویئر یو فیل سم تھنگس وچ میک می ڈسٹربنس، کہ مجھے کیا کروں، ایسے کروں ایسے کروں، دیٹ ول ہیلپ یو. پھر آپ کو فون کھولیں گے حضرت استاد کو، ہاں مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا 1 منٹ کے اندر. ہم تو یہ کرتے تھے، میں تو یہی کرتا تھا. اس کو پیسہ نہیں تھا مجھے یاد ہے، وہ کاپی ملتی تھی کچے کاغذ کی کاپی ہوتی تھی جو بچے پڑھتے تھے، وہ ہے وہ کاپی میرے پاس. اس کے فرق گل گئے چلی، وہ ملتی تھی. میں 10 پیسے میں مل جاتی، پتہ نہیں 5 پیسے میں. وہی ہے میرے پاس کاپی. پین بھی نہیں تھا اتنا بڑا کوئی میرے پاس. وہ کاپی خریدی تو وہ گل گئے اس کے صفحے. تو وہ 5 پیسے کی کاپی کیا ہوئی، بچے لکھتے تھے اس پہ لکھے تحریر. میں دیکھتا ہوں تو لفظ سمجھ جاتا ہوں اس میں کیا لفظ میں نے لکھا تھا. کچھ پورا نقشہ پہ آتا ہے. سب بیٹھے ہیں، مجموعہ ہے، وہ کوئی نیا آدمی ہے، اس سے مخاطب ہو رہے ہیں، مخاطب اس سے ہو رہے ہیں، کام ہمارا بن رہا ہے الحمدللہ. وہی صحابہ والا ماحول، سر جھکائے بیٹھے ہوتے تھے اور پتہ تھا کہ جس سے جو باتیں ہو رہی ہیں اصلاح ہماری بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. بندہ سے ایک سے مخاطب نہیں ہوتا، شیخ سے ہوتا نہیں، کس طرح توجہ کر کے وہ سب کی زندگی بن رہی ہوتی ہے. یہی صحابہ کو سب صحابہ کہتے ہیں بیٹھتے، کوئی ہم انتظار کرتے کہ کوئی دیہاتی آئے اور آگے سے بات کرے. ہمیں تو ضرورت نہیں ہو رہی،
تو کوئی نیا آدمی مرید ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ادب کا شروع ہو جائے، کوئی بات کرے شیخ سے تو وہ ہمیں سے اس کی بات کو تو برا نہیں مانیں گے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مسئلہ. اور وہی ہے صحابہ والا ہے. الحمدللہ. چلیں مراقبہ کرتے ہیں، آنکھ بند کریں، توجہ کریں اور دل کو آج نورانی نور کریں. ماشاءاللہ.